وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس حال میں آیا ہوں کہ میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے حلال کروں کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا، یہ سب حرام تھا۔ اسی طرح بعض جانور اور بعض پرندے حرام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بعض چیزیں جو حرام تھیں اللہ کے حکم سے آپ نے حلال کی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بنی اسرائیل کے جو لوگ ایمان نہیں لائے یعنی یہودی، ان سے آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس خیال سے کہ حواریوں کو سعادت نصیب ہو، چونکہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد فرمانے والا اللہ تعالی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو سعادت دینا چاہتے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، آپ نے فرمایا کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہے، کون میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ان حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ یہ 12 وہ شخص تھے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، اور یہ مخلص تھے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی اور ہر نبی کے ماننے والے مسلمان تھے۔ یہودیت عیسائیت یہ بات کی پیداوار ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کیا مکر کیا کافروں نے؟ وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کیا، اور وہ منافق تھا، ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، پیچھے سے آپ کی خبریں دشمن تک پہنچاتا تھا۔ پھر یہ لوگ جمع ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر اور چھپ گئے کہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ اس نے کہا کہ جب میں دیکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے ہے تو میں چیخ ماروں گا، تم سب آ کر حملہ کر دینا، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مل کر شہید کر دیں گے۔ یہ اندر گیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہ باہر نکلا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔
انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ جب اسے پھانسی دے دی تو اس کے بعد ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو ہمارا اپنا ساتھی ہے، تو انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو انہوں نے خاص طور پر اس شخص نے یہ مکر تیار کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہی ہلاک فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخری عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں درمیان میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارۂ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ دمشق جو ملک شام میں ہے، اس شہر میں ایک مشرقی مینارہ ہوگا، اس پر آپ نازل ہوں گے۔ اور یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے، مدینہ شریف میں جہاں سرکار کا روضہ اقدس ہے، آپ کی قبر انور کے برابر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد وصال مدفون ہوں گے۔ یہاں پر آخر میں یہ عرض کر دوں کہ کوشش کریں کہ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مکر کرنے سے، فریب کرنے سے، دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ مکر اللہ کا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ بعض مترجمین نے یہاں ترجمہ کر دیا اللہ نے فریب کیا، دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے، فریب کرنے سے پاک ہے۔ اور بھی بے شمار غلطیاں ہیں جو ترجمے میں بعض غلطیاں جان بوجھ کر کی گئیں اور بعض جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہو گئیں۔ انگریزوں کے دور میں بہت سے ترجمے عام کیے گئے اور جن میں کافی غلطیاں ہیں، جن کو پڑھ کر انسان قرآن کے فہم کو صحیح سمجھتا نہیں بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح ترجمہ عام ہو جائے، نور قرآن عام ہو اور لوگ قرآن